اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے اسی سورت کے ارد گرد چلتے ہوئے کچھ دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سورت میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، میرے بندوں تمہیں کثرت مال کی طلب نے، تمہیں کثرت کی طلب نے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اے میرے بندو، تمہارے پاس جب دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کی اولاد جب تمہارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، اے لوگوں، اے میرے بندو، جب تمہارے پاس دنیا کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے تب تم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتے ہو۔ الہاکم التکاثر، اے میرے بندو تمہیں کثرت کی طلب نے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور اے میرے بندو یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو۔ یعنی اے میرے بندو یہ کثرت کی طلب میں اللہ رب العالمین کو بھول جانا، دنیا کی زمین و جائیداد کو بڑھا لینے میں، دنیا کے اندر جاہ و منصب کو کما لینے میں، دنیا کے اندر اپنا مقام اونچا کر لینے کے لیے، دنیا کے اندر اپنی شہرت کا بنا لینے کے لیے تم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آ جاتی ہے، تم قبر میں داخل کر دیے جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اے میرے بندو ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا، ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اے میرے بندو اگر تم یقینی طور پر جان جاؤ، لترون الجحیم، تو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تم جہنم کا مشاہدہ کر لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب تمہیں پیش کیا جائے گا، جب اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین تم سے تمہارے اوپر جو نعمتیں نچھاور کی گئی ہیں، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو انعام کیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قیامت پہ تم سے سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حق میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سورت کا مکمل ترجمہ ہے۔ ہم ذرا دیکھیں قرآن مجید اٹھا کر کے کہ اس سورت سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کون سی سورت کو رکھا ہے۔ اس سورت سے پہلے سورۃ القاریہ ہے۔ سورۃ القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ نار حامیہ۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے مناظر کو پیش کر رہا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر سامنے رکھ رہا ہے، اور اس سورت تکاثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد والی سورت اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ
इंसान लफी खुस्र, पूरे के पूरे इंसान, तमाम इंसान, पूरी इंसानियत खसारे में है, पूरी इंसानियत घाटे में है, पूरी इंसानियत नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के साथ साथ उन लोगों ने नेक अमल किया, ईमान लाने के साथ साथ उन लोगों ने अमल साले किया, ईमान लाने के साथ साथ उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाला अमल किया। ईमान लाने के बाद उन लोगों ने अच्छे अमल किए, और अच्छे अमल करने के साथ साथ वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक़ की वसीयत की और सब्र की वसीयत की। यानी जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद हक की वसीयत किया, और हक की वसीयत के साथ साथ सब्र की वसीयत किया, यही लोग कामयाब हैं। इनके अलावा सारे के सारे लोग घाटे और खसारे में हैं। पता ये चला मेरे भाइयों कि जो लोग क़यामत के दिन की तैयारी करेंगे, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर हो और ये उम्मीद लेकर के जाए इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उसका जो मकसद है उस मकसद को समझ ले, और उस मकसद को समझने के साथ दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अल्लाह ताला की बंदगी करे, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होने की फिक्र करे। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब होने की फिक्र करे। जो लोग इस फिक्र के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, यही कामयाब है। इनके अलावा सारे के सारे लोग खसारे में। कामयाब वही है जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब होना चाहता है, जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जन्नत में दाखिल होना चाहता है और अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहता है, वही आदमी कामयाब है। इनके अलावा जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर आने के बाद अल्लाह की तकलीफ के मकसद को भूल जाने वाले, दुनिया के अंदर आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अपना रिश्ता जोड़ने वाले, जोड़ने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से अपना रिश्ता तोड़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले, इस्लाम की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत की नाफरमानी करने वाले, जो लोग दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारेंगे, एक क़यामत के दिन नाकाम होंगे, नामुराद होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत के शुरू में फरमाता है, अल्लाहुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुम्हें तकासुर की तरफ ने, मेरे बंदो तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र अस्कार से, तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत से, तुम्हें अल्लाह ताला की बंदगी से तकासुर ने गफलत में डाल दिया है। मेरे बंदो तकासुर की वजह से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर हो गए हो। मेरे बंदो तकासुर की वजह से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अस्कार से दूर हो गए हो। मेरे बंदो तकासुर की वजह से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से दूर हो गए हो। तकासुर, अल्लाहुमुत तकासुर, तुम्हें तकासुर ने गफलत में डाल दिया। तकासुर है क्या? तकासुर कहा जाता है किसी भी चीज का आउट ऑफ लिमिट हो जाना। जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अरबी में उसके लिए तकासुर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाहुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुम्हारे पास जब दुनिया का जमीन, दुनिया की जमीनो जायदाद, तुम्हारे पास जब दुनिया की दौलत, तुम्हारे पास जब दुनिया का माल ज्यादा हो जाए, तुम्हारे पास जब दुनिया का साजो सामान ज्यादा हो जाता है तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अपना रिश्ता छोड़ देते हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पैदा क्यों किया है, तुम ये भूल जाते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी तकलीफ का मकसद क्या है। तुम्हें अल्लाह ताला ने अबद और बेकार दुनिया के अंदर नहीं पैदा किया। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो भी चीज है, दुनिया के अंदर कोई भी चीज पे मकसद नहीं है। ये माइक जो हमारे सामने लगा हुआ है, इस माइक का एक मकसद है कि हमारी आवाज दूर तक पहुंचाए। जिस दिन ये माइक हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाना बंद कर देगा, इस माइक को उठा करके हम साइड में रख देंगे। ये जो
बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्बों का एक मकसद है कि हमें इनके जरिए रोशनी मिले, हमें इनके जरिए उजाला मिले। हमारे घरों में जो पंखे लगे हुए हैं, हमारे घरों में जो कूलर है, उनका एक मकसद है कि उनके जरिए गर्मी के मौसम में हमें ठंडी ठंडी हवाएं नसीब हो, गर्मी से और गर्मी की शिद्दत से हमें राहत मिल जाए। लेकिन जिस दिन ये पंखे अपने मकसद में काम करना बंद कर देंगे, हम इन पंखों को निकाल करके किनारे रख देंगे, ये पंखे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी दुनिया में आने का भी एक मकसद है। अल्लाह ताला ने बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो सुनो, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर मैंने तुम्हें भेजा है। ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर तुम्हें हमने पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी पैदाइश का मकसद ये है। ऐ मेरे बंदो, तुम वो काम करो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी इबादत करो। ऐ मेरे बंदो, तुम उस काम से अपने आप को बचाओ जिस काम से मैं नाराज हो जाता हूँ। ऐ मेरे बंदो, तुम हर वो काम करो जिस काम को मैं पसंद करता हूँ, जिस काम से मैं राजी हो जाता हूँ, और हर उस काम से बचो जिसे मैं ना पसंद करता हूँ, जिसे मैं गवारा नहीं करता। ये जिंदगी का मकसद है। और इंसान इस मकसद से दूर कब होता है? अल्लाह को मत्तकात। जब इंसान के पास दुनिया का साजो सामान ज्यादा हो जाए, दुनिया तभी आ जाए, इंसान दुनिया को सब कुछ समझ ले, इंसान के दिल के अंदर से, इंसान के जहन के अंदर से, इंसान की सोच और फिक्र से ये बात निकल जाए कि उसे मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब देना है। जब ये शऊर और एहसास इंसान के दिल से निकल जाता है, तब इंसान दुनिया को सब कुछ समझता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बागी बन जाता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह हदीद की आयत नंबर 20 आप अपने सामने रखें। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीना। अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, दुनिया की जिंदगी खिलवाड़ है, वलहुन और तमाशा है, वज़ीनतुन और दुनिया की जिंदगी जीनत है, वतफाखुरुम बैनकुम और एक दूसरे से कंपटीशन करना, एक दूसरे के ऊपर फख्र करना, एक दूसरे के ऊपर घमंड करना, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने का नाम दुनिया की जिंदगी है। वतकातुरुन फिल अमवाल वल औलाद, दुनिया की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने, ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा करने का नाम है। अल्लाह ताला गौर कीजिए क्या फरमाता है, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन। पहली चीज अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम जान जाओ, दुनिया की जिंदगी एक खिलवाड़ है। मेरे भाइयों, अपने समाज और मुआशरे पर नजर दौड़ाओ। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे रहा करते हैं, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा, उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी खिलौनों में रहा करती है। कभी ये छोटा सा बच्चा गिल्ली डंडे खेला करता है, कभी क्रिकेट खेला करता है, तो कभी खिलौनों के जरिए खेला करता है। इसकी पूरी कायनात खिलौनों में रहा करती है। इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो ये दुनिया की जिंदगी खिलवाड़ है, वलहुन और ये दुनिया की जिंदगी तमाशा है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 14 साल, 15 साल, 16 साल का हो गया, अब बच्चे की जिंदगी में तमाशा आ गया। वो तमाशाई होता है, वो खेल खेलता नहीं है लेकिन तमाशाई बन जाता है, तमाशा देखना उसको अच्छा लगता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़ीना, दुनिया की जिंदगी जीनत का नाम है। बच्चा और बड़ा हुआ, 18-20 साल का हुआ, अब वो सजता है, संवरता है, फैशन वाले कपड़े पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहना करता है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दुनिया की जिंदगी जीनत है, सजने और संवरने का नाम दुनिया है।
اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا نام ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر کے اس سے آگے نکل جانے کا نام دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کا نام ہے، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایک بارش کی طرح سے ہے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، جب آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، یہ کسان کھیتیاں کرنے والا جب آسمان سے بارش کے قطرات کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی لہلاتی ہوئی فصلوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہرے بھرے کھیتیوں کو دیکھتا ہے، اپنی بہترین فصلوں کو دیکھتا ہے، تو کسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، میری فصل تو بڑی اچھی ہے، میری کھیتی بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، میری فصل بہت اچھی لگ رہی ہے، میری فصل بڑی اچھی تیار ہو رہی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے میرے بندو پھر ایک ایسا بھی ٹائم آتا ہے وہ ہری بھری فصل پک جاتی ہے اور پیلی ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے جو فصل ہری تھی آج پک رہی ہے، آج پیلی ہو رہی ہے، فتراہ مصفرا، اسے پیلا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم یکون حطاما، اے میرے بندو پھر وہ فصل جو بھی ہری بھری تھی، کسان جسے ہرا بھرا دیکھنا چاہ رہا تھا، کسان جسے ہرا بھرا دیکھ کر کے کچھ ہو رہا تھا، فصل پکی اور پکنے کے بعد ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کے پودے بھوسے بن گئے، وہ سڑ جاتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتے ہیں۔ اے میرے بندو یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے، یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے، انسان بڑا کمزور رہتا ہے، بچہ بڑا کمزور ہے، اسے دودھ بھی پینا ہے تو اس کے لیے روتا ہے، اپنی ضروریات کو اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، انسان جوان ہو جاتا ہے، طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، قوت اس کے اندر آ جاتی ہے، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر جس طریقے سے فصل پک جاتی ہے اور پکنے کے بعد خراب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان بھی پک جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھے ہونے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ التکاثر حتی زرتم المقابر، اے میرے بندو تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، تمہیں کثرت کی طرف نے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور اے میرے بندو یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ تم قبر میں نہیں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او میرے بندو جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو، او میرے بندو جس دنیا کے اندر اپنے اولاد کی پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے، مال و دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنے زمین و جائیداد کو بڑھانے کے لیے جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکا ہے۔ اے میرے بندو جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی، جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا، قبر میں تمہیں دفنا دیا جائے گا، تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا، تب تمہیں یہ یقین آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی، دنیا کی زندگی کی ویلیو کیا تھی، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی، تب تمہیں پتا چلے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، قبر میں چلے جاتے ہو۔ اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کے دو پہاڑ ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت کی دو وادیاں دے دے، دو پہاڑ دے دے، لَبْتَغَىٰ ثَالِثًا، تو یہ انسان، اس انسان کا پاپی پیٹ یہ چاہے گا، اس انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ تیسرا پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ اسے دے دے۔ یعنی اگر مال و دولت کے دو پہاڑ مل جائیں، لَبْتَغَىٰ ثَالِثًا، تو تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا، اور مال ہو جائے، اور مال اکٹھا کر لو، اور پراپرٹی بنا لو، اور زمین و جائیداد خرید لو، اور میرا مالداروں میں شمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور مال دے دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، بنی آدم کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یعنی جب تک انسان دنیا میں تب تک یہ فکر میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہا کرتا ہے کہ میں کتنی دولت کما لوں، کتنی پراپرٹی بنا لوں، کتنی زمین و جائیداد خرید لوں۔ میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں آیا، بوڑھا شخص جو بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تمام خواہشات کمزور ہو جاتی ہے، بیچارے کے منہ میں دانت نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے کام کو اس طرح سے نہیں کر پاتا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور انسان کے بوڑھا ہو جانے کے بعد صحیح حدیث ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یَحْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشَقُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، ابن آدم یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وَتَشَقُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ انسان دکھنے میں تو بوڑھا ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے تو بوڑھا ہو گیا، وَتَشَقُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، الْحِرْصُ فِي الْمَالِ وَالْحِرْصُ فِي الْعُمْرِ، مال زیادہ ہو جائے، مال کا حریص رہتا ہے، والحرص فی العمر، اور ایسے ہی عمر کا حریص رہتا ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے، اس امید اور اس آرزو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے 10 سال اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں زندہ رکھے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد دو آرزویں اور دو خواہشیں اس کی جوان رہتی ہیں، اس وقت تک یہ خواہشیں رہتی ہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے اور انسان قبر میں چلا نہ جائے۔ میرے بھائیو، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں دولت کمانا حرام ہے کیا؟ نہیں، اسلام میں دولت کمانا حرام نہیں، اسلام میں امیر بننا غلط نہیں ہے، اسلام میں مال کمانا اچھا ہے، اسلام میں روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے جہاں ایک طرف اذان ہو جانے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے چلنے کا حکم دیا ہے، کاروبار کو ٹھپ کرنے کا، کاروباروں کو روکنے کا حکم دیا ہے، اسی اسلام نے یہ کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دے دی جائے، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دے دی جائے، اذان کی کلمات کی آوازیں آنے لگے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اے میرے بندو اپنے کاروبار کو بند کرو، اپنی دکانوں کو بند کرو، اپنی بزنس کو بند کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تم بھاگ چلو۔ اسی اسلام نے یہ بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ چکو، جب نماز پوری ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ کی رزق کو تلاش کرو، اللہ کی روزی کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اسلام میں مال و دولت کمانا حرام نہیں ہے، اسلام نے مال و دولت کمانے سے منع نہیں کیا ہے، ہاں اسلام نے اس طرح کے مال و دولت کو کمانے سے منع کیا ہے جس
مال کے چکر میں انسان اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہو جائے، انسان اللہ کے ذکر و اذکار سے بھول جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں مال کی طرف، تمہیں اولاد کی طرف اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہ کرتے۔ مال کماؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، آگے بڑھو، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم گزارو، اللہ کی بندگی میں اپنا ٹائم گزارو، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا کرو، دنیا بھی سورے گی اور انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں ان کی تجارت اور ان کا بیع و شراء، ان کا کاروبار کرنا، ان کی بزنس کرنا اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی نیک بندے وہ ہیں جو لین دین بھی کرتے ہیں، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کی یہ بزنس انہیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے۔ مسجد میں اذان ہو جائے، ہماری دکانیں کھلے رہتی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جانا گوارا نہیں کرتے، ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے سیریل دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے پب جی گیم کھیلنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے جوا بازی کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل کو اپنے کان میں لگا کر کے غیروں کی بیٹیوں، بہوؤں، ماں سے باتیں کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے واٹسپ کی دنیا میں جا کر کے 12 بجے 1 بجے رات تک جگنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے یوٹیوب کھول کر کے نیوز کو سننے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو رب کے سامنے سجدے کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو راتوں میں اٹھ کر کے پروردگار عالم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں مانگنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں، ہمارے پاس ٹائم ہے ہم رات میں 1 بجے تک جاگے اور صبح 9 بجے تک سوئے۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے اس عادت کو اختیار کر لیا، جو قوم اس عادت کو اختیار کر لے اور اپنے آپ کو سے منہمک کر لے، یقین مانو اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ قوم تباہ ہوگی، یہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا، سیکون فی امتی مسخن وقذف، میری امت کے اندر اللہ رب العالمین میری امت کے افراد کے چہروں کو مٹا دے گا، چہروں کو بدل دے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی وقت کب آئے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ اور گانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج کا مسلم نوجوان، آج کا مسلم بھائی، میری مسلم بہن، میری مسلم مائیں، یہ راتوں میں سوتی ہے تو گانے سننے کے بعد سوتی ہے، سیریل اور فلم دیکھنے کے بعد سویا کرتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، موبائل کا چلانا یہ اچھا بھی ہے، خراب بھی ہے۔ موبائل سے آپ قرآن کی تلاوت کو سن سکتی ہیں، موبائل سے آپ علماء کے بیانات کو سن سکتی ہیں، موبائل میں آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ موبائل میں کر سکتی ہیں۔ کر کے دیکھیے، موبائل آپ کے لیے نعمت بن جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دولت کمانے کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان دولت کمانے کے چکر میں اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ اس لیے ہماری شریعت میں
ہمیں یہ حکم دیا ہے اے میرے بندو تمہیں کاروبار کرنا ہے, تمہیں بزنس کرنا ہے, تمہیں دکان کرنا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھی راضی ہونا ہے. آپ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اللہ نے اگر ہمیں غریب بنانا لکھا ہے, اگر ہماری قسمت میں اللہ نے غربت کو لکھ رکھا ہے, ہم لاکھ محنت کریں, لاکھ بھاگ دوڑ کریں, لاکھ روزی کمانے کے لیے محنت کریں, ہم کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں امیری کو لکھ رکھا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں غریب بھی نہیں بنا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کاروبار کریں, محنت کریں, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ رہیں. دولت کمانے کے لیے, روزی روٹی کو کمانے کے لیے ہم آگے بڑھیں, محنت کریں. اللہ رب العالمین روزی کا ضامن ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود نہ اٹھایا ہو. ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ تقدیر پر بندہ بھروسہ کرے, تقدیر پر اعتماد کرے. انسان رات میں بستر پہ جائے, یہ سوچے اے اللہ رب العالمین آج تو نے جو مجھے قسمت میں, میری قسمت میں جو روزی لکھ رکھا تھا وہ مجھے مل گئی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی قسم چین و سکون کی نیند آ جائے گی. ایک حدیث مجھے یاد آئی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے صحابہ سے کہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مَن یَأْخُذْ عَنِّی هَؤُلَاءِ الْکَلِمَاتِ, اے میرے صحابہ کون مجھ سے ان 5 کلمات کو سیکھے گا, فَيَعْمَلُ بِهِنَّ, اور سیکھنے کے بعد ان 5 کلمات پر عمل کرے گا, وَيُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ, یعنی میرے صحابہ خود تو سیکھے گا اور خود سیکھنے کے بعد ان لوگوں کو بھی سکھائے گا جو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کلمات بتا دیجئے. اے اللہ کے نبی میں ان باتوں کو سننا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں انہیں سیکھوں گا اور سیکھنے کے بعد انہیں دوسروں کو بھی سکھاؤں گا. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, قرآن کی باتوں کو سننا, حدیث کی باتوں کو سننا صرف ضروری نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دائیں کان سے سنیں بائیں کان سے نکال دیں, بلکہ قرآن کی جو بات ہم سنیں, حدیث کی جو بات ہم سنیں, اللہ تعالیٰ کی جو بات ہم سنیں, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہم سنیں, ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ہم اس پر عمل بھی کیا کریں. صرف سننے سے کام نہیں چلے گا. اور یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو بندوں سے سوال کرنے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اے میرے بندے چاہے تو عالم رہا ہو, چاہے تو عالم رہا ہو, مولوی رہا ہو, کچھ بھی رہا ہو, وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, جو کچھ علم تو نے حاصل کیا تھا, جتنی جانکاری تجھے ملی تھی, قرآن کا علم رہا ہو, حدیث کی جانکاری رہی ہو, قرآن کا علم رہا ہو, حدیث کا علم رہا ہو, جو بھی تو نے سیکھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا, کل اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. اللہ کے نبی نے کہا مَن یَأْخُذُ عَنِّی هَؤُلَاءِ الْکَلِمَاتِ فَیَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ, کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو یاد کرے گا اور یاد کرنے کے بعد ان پر عمل کرے گا, یا ان لوگوں کو بھی سکھائے گا جو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے. ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کلمات کو سیکھنا چاہتا ہوں. بہت قیمتی باتیں بتائی تھی. اگر یہ 5 کلمات اور یہ 5 چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے آئے, ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس, اے ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے بچو, اے ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, تکن عبد الناس, تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اے ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. میرے بھائیوں پتہ یہ چلا اگر ہمیں اللہ کا عابد بننا ہے, اگر ہمیں اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا ہے تو ہمیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا, ہمیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ہم نماز بھی پڑھیں,
ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم رمضان میں روزے بھی رکھیں اور ہم شراب بھی پیا کریں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں اور ہم سود کا کاروبار بھی کیا کریں، ہم حج بھی کریں، حج کرنے کے بعد ہم دنیا اپنے گھر واپس آئیں، ہم جھوٹ بھی بولا کریں، ہم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کو نیلام کیا کریں، ہم دوسروں کی غیبت کیا کریں، ہم دوسروں کی چغلی کیا کریں، ہم دوسروں کی ٹو میں لگا کریں، ایسی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے بھی رکھیں، شراب بھی پئیں، آپ زکوٰۃ بھی دیں اور حرام کاروبار بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے میرے صحابہ تم سنو، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو روزی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دینے کا ارادہ بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو روزی دے رکھی ہے اس پہ تم راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی مل جائے اس پر تم قناعت کرو، اسی پر اکتفا کرو، اور جو بھی روزی ملتی رہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انظر الی من هو اسفل منکم، تم اپنے سے نچلے شخص کو دیکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے عیب رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کا عقل صحیح نہیں ہے، جن کے ہاتھ صحیح نہیں ہے، جن کے پیر صحیح نہیں ہے، جن کی آنکھیں صحیح نہیں ہے، جن کی زبان صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زندگی دی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نے کہا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں دولت لکھ رکھا ہے، جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پہ تم راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی تمہاری کسی بھی بات سے، تمہارے کسی بھی حرکت سے تمہارے مومن بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پڑوسی سے ناراض، پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف۔ میرے بھائیوں، اگر مومن بننا ہے، اگر مومنوں میں اپنا شمار کرانا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اپنے مومن، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم احسان کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی پڑوسی کے دکھ اور سکھ میں، پڑوسی کے رنج و الم میں، پڑوسی کے خوشی اور مصیبت میں تم شریک ہوا کرو، برابر کے ساجھیدار بنا کرو۔ تمہارا پڑوسی تمہاری کسی بات کی وجہ سے ناراض نہ ہونے پائے، تمہارے پڑوسی کو تمہاری کسی حرکت کی وجہ، تمہارے پڑوسی کو تمہاری کسی بات کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ کہتی ہے، صحابہ کرام کا عمل تو یہ بتاتا ہے، کیونکہ صحابہ ہوتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے گھر اگر بکری کا سر آ رہا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے اگر صحابی کے گھر بکری کا سر آ رہا ہے، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، تو یہ سوچ کر کے اور یہ کہہ کر کے اپنے ہدیے کو اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیتے ہیں، بھیجوا دیتے ہیں کہ میرے گھر سے زیادہ، میرے بچوں سے زیادہ اس کے بچے حقدار ہیں، لہذا یہ جو بکری کا سر میرے گھر آیا میرے پڑوسی کے ہاں دے دیا جائے۔ دیتے گئے پھر واپس اسی صحابی کے گھر آ گیا جس صحابی سے دیا جانا شروع ہوا تھا۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو پڑوسی ہو ان پڑوسیوں کے ساتھ تم احسان کیا کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالدار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر و اذکار کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سویا ہوا ہے، کہیں میرا پڑوسی تو بھوک سے نہیں تڑپ رہا ہے، یہ بھی ہمیں سننا ہے، یہ بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اگر ہمارے پڑوسی کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے اور مرغ مسلم کھا رہے ہیں، ہم طرح طرح کی عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ اے ابو ہریرہ، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو کام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کام تم دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو، جو کام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کام تم دوسروں کے لیے اور غیروں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جائے؟ ہم میں کون ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ ہماری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ ہم میں کون ہے جو اس بات کو پسند کرے گا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ ہم میں کون ہے جو اس بات کو پسند کرے گا کہ ہماری ماں، ہماری بہن اور ہماری بیٹی کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ ہمیں کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے، ہمارے خلاف غیبت اور چغل خوری کیا جائے؟ اگر میرے بھائیوں یہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم غیروں کے لیے کیوں پسند کریں گے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اس لیے اگر ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو ہمیں غیروں کی بیٹیوں کے اوپر سے نظریں ہٹا لینا چاہیے، ہمیں غیروں کی بیٹیوں، غیروں کی بہنوں کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں غیروں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے رکنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ پانچویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اے میرے صحابہ، اے ابو ہریرہ، تم بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ اے میرے صحابہ، اے ابو ہریرہ، تم بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ بہت زیادہ جب ہنسو گے، بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا اور یہ تعلیم دی تھی کہ خود یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ، جو لوگ سنے اس پر عمل کریں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے بندوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے کثرت کی طرف نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تم زیادہ پراپرٹی بنانے کی وجہ سے اور زیادہ پراپرٹی بنانے کے چکر میں تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم نے بھولا دیا، اپنی زندگی کے مقصد کو تم نے بھولا دیا، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ تم مر نہیں جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے جسم سے تمہاری روح نکل جائے گی، تمہیں اس بات کا خیال ہوگا، تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی کیا تھی۔ تم نے دنیا کے اندر بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے، لیکن اس دن انسان کو یہ پتا چل جائے گا میرے سارے برانڈڈ دنیا کے اندر تھے، آج تو مجھے معمولی کپڑوں میں کفنایا جا رہا ہے۔ اس دن تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت کا پتہ چلے گا، جس دن تمہاری اوپر موت آئے گی، جس دن تمہارا جنازہ نکلے گا اور تم یہ سوچو گے کہ میں نے دنیا کے اندر بڑا عالیشان بنگلہ بنوایا، بڑا عالیشان مکان بنوایا، بہت بہترین میں نے گھر بنوایا تھا، لیکن آج مجھے 2 گز زمین میں سلایا جا رہا ہے، آج مجھے مٹی پر سلایا جا رہا ہے، آج مجھے مٹی کے نیچے دبا کر کے بے سہارا بے یار اور بے مددگار اسی قبرستان میں چھوڑ کر کے جایا جا رہا ہے۔ جب تمہیں اس دنیا کی حقیقت کو پتا چلے گا، تب تم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے، تمہیں اس بات کا بھی پتا
پتا چل جائے گا میں نے دنیا کمانے کے لیے، میں نے دولت کمانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، میں نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، میں نے کسی بھی چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھا، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ مجھے دولت کمانی ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے پراپرٹی بنانی ہے، مجھے اپنا شمار مالداروں میں کروانا ہے۔ تمہیں اس دن یہ احساس ہو جائے گا میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے بہت زیادہ ہے، مگر آج میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا ہے، میرے ساتھ آج جانے والی چیز ہے میرے اعمال۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم کو اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھو گے۔ جس جہنم کے بارے میں آج بتایا جا رہا ہے، جس جہنم سے قرآن ڈرا رہا ہے، جس جہنم سے حدیثیں ڈرا رہی ہیں، جس جہنم کے مناظر کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں خیالی باتیں، پر جہنم کو کس نے دیکھا، جہنم کا دیدار کس نے کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب مرو گے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا دنیا کے اندر جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی تھی وہ سچی تھی یا غلط تھی۔ اس کے بعد اس سورت کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بندہ اپنے قدم کو ہٹا بھی نہیں پائے گا، اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں پائے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ بچے سے، یہاں تک کہ بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنی، پہلا سوال اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے جو زندگی دی تھی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی زندگی میں نے تمہیں دی تھی ہے میرے بندے تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، دوسرا سوال اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا اے میرے بندے جو جوانی ہم نے تمہیں دیا تھا، تمہاری زندگی 60 سال کی تھی لیکن تمہاری زندگی میں 20 سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، جو جوانی کا دور تھا، اس دور کو تم نے کیسے گزارا؟ اس جوانی کو تم نے کیسے گزارا؟ میرے بھائیوں صرف جوان مردوں سے نہیں پوچھا جائے گا، میری جوان بہنوں سے پوچھا جائے گا، جوان بہنوں سے بھی پوچھا جائے گا اے میری بندی تو نے جوانی کو کیسے گزارا؟ تو نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ تو نے جوانی میں قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوانی کو تو نے برباد کر دیا موبائلوں میں، جوانی کو تو نے برباد کر دیا گانا سننے میں، جوانی کو تو نے برباد کر دیا فلم بینیوں میں، جوانی کو تو نے برباد کر دیا سیریل کو دیکھنے میں، جوانی کو تم نے غلط کاموں میں برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سے، ہماری بہنوں، ہم سے بھی اور آج سے بھی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ تعالیٰ مال کمانے والوں، دولت کمانے والوں، روپیہ پیسہ کمانے والوں، سعودی عرب میں جا کر کے پیسہ کمانے والوں، اپنے ملک میں رہ کر کے دولت کمانے والوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری دولت کے بارے میں پوچھے گا اے میرے بندے یہ دولت جو تو نے کمایا تھا کیسے کمایا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غریبوں کا خون چوس کر کے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سود اور بیاج کی رقم تمہارے گھر میں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام دولت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کیسے پیسہ کمایا، کیسے دولت کمایا؟ تو پیسہ کمانے کا حساب دے دے۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ بھی پوچھے گا اے میرے بندے مال کمانے کا تو نے حساب دے دیا، مال کمایا حلال طریقے سے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کو تو حلال طریقے سے کمایا لیکن اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال کو تو خرچ کرتا رہا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اے میرے بندے تو نے اپنے مال کو کہاں پر خرچ کیا، خرچ کرنے کا بھی حساب دے دے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا اے میرے بندے جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں برائیاں عام ہیں،
برائیاں زوروں پر ہیں. انسان اللہ کا باغی ہے. انسان اللہ رب العالمین کے دین سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اور انسانوں کے گھروں میں, ہم مسلمانوں کے گھروں میں فساد اور بگاڑ آ رہا ہے. ہمارے گھروں سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نکل گئی ہیں, اللہ کی برکتیں نکل گئی ہیں. بہت سارے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہمارے گھروں سے برکتیں نکل گئی, اور بہت سارے ایسے اسباب بھی ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ ہم اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت لا سکتے ہیں. ہمیں اگر اپنے گھروں کو سدھارنا ہے, اپنی اولاد کو سدھارنا ہے, اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں نماز بھی پڑھنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. اے میرے بندو, تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. اے میرے بندو, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں, تم فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھا کرو, لیکن نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اذا قضى احدكم صلاته في المسجد, جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز کو پورا کر لے, جب مسجد میں نماز پڑھ لے, فليجعل لبيته نصيبا من صلاته, تو اپنی نماز کا کچھ حصہ باقی رکھے جسے آ کر کے اپنے گھر میں پورا کرے. یعنی اپنے گھر میں آ کر کے نماز کو پڑھا کرو. اگر اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے, آپ کے گھر کا چھوٹا سا بچہ جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا, میری بہنوں آپ گھروں میں نماز پڑھا کرو. جب آپ کی چھوٹی سی بچی اور آپ کی بیٹی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گی, آپ کی بچی آپ کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا چاہے گی, اور اس کے اندر بھی شعور پیدا ہو جائے گا. آپ کی زبان سے سن کر کے سورہ فاتحہ یاد کر لے گی, آپ کی زبان سے آپ کی بچی سن کر کے سورہ اخلاص یاد کر لے گی, قرآن کی دوسری سورتوں کو یاد کر لے گی. اور جب آپ کی بچی یا آپ کا بیٹا لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, کسی سورت کو پڑھے گا, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا, آپ کے دل کو قرار ملے گا, آپ کے دل کو سکون ملے گا, آپ کو اطمینان حاصل ہوگا, آپ خوش ہو جائیں گی, آپ خوش ہو جائیں گی. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی اور خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی اور اللہ کا شکر ادا کریں گی. اے اللہ, میرا چھوٹا سا بچہ یا میری چھوٹی سی بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, میرے بیٹے کے سینے میں سورۃ الفاتحہ محفوظ ہو چکا ہے, میرے بیٹے کے سینے میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہو چکی ہے, میرا بیٹا یا میری بیٹی قرآن یاد کر چکی ہے. جب آپ نماز پڑھو گی, آپ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گی. آج بہت سارے گھروں کا معاملہ یہ ہے, سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھروں میں شیطانوں نے بسیرا بنا رکھا ہے, ہمارے گھروں میں شیطان آ گئے ہیں, ہماری فیملی کو شیطانوں نے تباہ کر دیا ہے. آؤ, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اے میری امت کے لوگوں, تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا, تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے. جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جائے اس گھر میں شیطان رک نہیں سکتا, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. میرے بھائیوں, معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اپنی اولاد کو نمازی بنا لو, اپنی اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا لو. کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی راعی ہے, اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالرجل راع علی بیتہ, مرد سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ, اور عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اگر آپ کا بیٹا بگڑتا ہے, آپ کی بیٹی اگر رائے راست رہتی ہے, تو اس کا ذمہ دار باپ بھی ہے, اس کی ذمہ دار ماں بھی ہے. جرم میں دونوں کے دونوں شریک ہوں گے. آخری آیت قرآن کی پڑھوں گا, تقریر کی آخری آیت پڑھ کر کے میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ دنیا ہے. اگر اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے آگ لگ جائے تو اس آگ میں اگر ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہماری بیوی, ہماری ماں یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے اگر آگ میں جل رہا ہو تو ذرا سوچئے ہم کیا کریں گے. اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے اور بچانے کے لیے آگ میں کود پڑیں گے.
اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے اے میرے بندو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کے ادھر انسان اور پتھر ہوں گے، جو جہنم اگر جلے گی تو ہم انسانوں سے جلے گی اور ہم پتھروں سے جلے گی، یعنی اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہمیں انسانوں کو ڈالا جائے گا، تو جہنم میں ڈالا جائے گا پتھروں کو ڈالا جائے گا، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے میرے بندو وہ جہنم کی نگرانی کرنے والے میرے جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جس کو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ مالو دولت کمانے کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جاؤ، بے شک بے شک، دنیا بنانے کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ بے شک، ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کس راستے پر جا رہی ہے۔ آپ اگر باپ ہیں تو باپ ہونے کے اعتبار سے، آپ اگر ماں ہیں تو ماں ہونے کے اعتبار سے، آپ اگر بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہونے کے اعتبار سے، آپ اگر بڑی بہن ہیں تو بڑی بہن ہونے کے اعتبار سے اپنے ماتحتوں اور اپنے چھوٹوں پر خیال کرنا ہے۔ آپ کا بیٹا عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کہاں جا رہا ہے، گھر کیوں نہیں آ رہا ہے، یا گھر آتا ہے تو موبائل پر کرتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کو دیکھنی پڑیں گی، تبھی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، تبھی ہمارے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو سکتی ہے، تبھی ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں یا ہمارے بھائی یہ دین کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں، اللہ والے بن سکتے ہیں، اور ہمارے سماج اور معاشرے سے فساد اور فتنہ اور خرافات کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داری میں کھڑے اتر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مولا کریم ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما، آمین آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ